لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ صدر والا قدر اور محترم حاضرین، آج کے علم آفری ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ جناب والا، یہ شعر گہرے کرب اور درد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ جسے صدیوں کی آفاقی سچائی نے اس شعر کا لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ ملال انگیز ساعتوں نے مستقل طور پر ہمارے عہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ زوال اور ادبار نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ حسن و عشق قصہ ماضی کے فسانے بن گئے ہیں اور بول ہوسی و ریاکاری نے اپنا طلسم پھیلا دیا ہو۔ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان مشینی دور میں پس رہا ہو۔ شرمندگی اپنا مقدر اور باوقار زندگی خواب بن گئی ہو۔ ایسے دور میں ایک حساس دل چیخ اٹھتا ہے کہ ہونٹ خاموش ہیں، ایک مرگ کا سناٹا ہے۔ ہونٹ خاموش ہیں، ایک مرگ کا سناٹا ہے، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ والا قدر، حسن و جمال کا جادو بے شک سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حسن و جمال کی لطافتوں سے دلوں کے گلستان مہکتے اور زندگی کے شگوفے چٹکتے ہیں۔ حسن قدرت کا انداز زیبائی ہے، جلوہ رانائی ہے، روح کا قرار ہے، غموں کی دھوپ میں جھلسنے والوں کے لیے سایہ بہار ہے۔ حسن بزم ہستی کا نکھار ہے اور حسین حسین خواہشات کی قبولیت کا اظہار ہے۔ حاضرین کرام، تاریخ شاہد ہے کہ حسن و جمال کی دل آویزیوں سے عشق و محبت زندگی پاتے ہیں، اور پھر یہ عشق و محبت کے جذبات بلاخیز ہیں جن سے امنگیں جوان ہوتی ہیں اور جذبات شوق ہمالہ کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے آمادہ عمل ہوتے ہیں۔ انہی سے مشکلات کو آسان اور ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی بدولت ویرانے شہروں میں اور بیاباں گلستانوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی عشق بلاخیز کا قافلہ وقت کی تنابیں توڑ کر ستاروں پر کمندیں ڈالنے کو سوچتا ہے، غلامی کے بدن سے آزادی کا سورج ابھارتا ہے اور ایک پسماندہ قوم کو عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنا دیتا ہے۔ لیکن جناب صدر، عشق و محبت کی بلاخیزی اپنی جگہ، حسن و جمال کی جاذبیت اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت بدستور کربناک کیفیت سے آگاہ کر رہی ہے کہ ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ ہم حسن و جمال اور عشق و محبت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن زندگی کے بحر بے کنار کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنے والے انسانوں کی ناکام حسرتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسانیت شرم سے منہ چھپا رہی ہے۔ ہم نے جس نام نہاد زندگی کی اسلیب اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، کہ ہم نے کبھی اس سلیب کی کربناکی کو محسوس کیا ہے؟ زندگی انسانیت سے عبارت ہے، لیکن انسانیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب انسانوں کی زندگی کے اسباب مفلسی کے گرد میں گم ہو جاتے ہیں۔ لرز لرز کر جینا، موت کے بھیانک سایوں تلے جینا، بلکتے ہوئے جذبوں، ویران آنکھوں اور مرگ ناگہانی اور فاقہ کشی کے پہاڑ تلے دب کر جینا بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پردیس کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ زمینیں کیا ان کارن اناج اگایا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے؟ جناب والا، اس ایوان سے نکل کر ذرا ان لوگوں تک جائیے جنہیں عوام کہا جاتا ہے اور جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی ہے۔ گھی، آٹا، چینی، پیٹرول، غرض یہ کہ تمام زندگی پرور چیزیں مہنگائی کے اس آسمان تک جا پہنچی ہیں جہاں تک غریب تو کجا اوسط درجے کے وسائل رکھنے والے کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ کرائے اتنے زیادہ کہ پیدل بھی چلیں تو چلا نہ جائے، اشیاء خوردنی نایاب یا اتنی مہنگی کہ جینا چاہیں تو جیا نہ جائے، پیٹ خالی ہو تو رازداروں کے سامنے رونا چاہیں تو رویا نہ جائے۔ خالی پیٹ، پھٹے پیرہن، پاؤں اور سر سے ننگے انسان جو فٹ پاتھ کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی بات کریں تو کوئی سننے کو تیار نہیں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہ جائے۔ کیا یہی وہ مستقبل ہے جس کے خواب ہم نے آنکھوں میں سجا رکھے تھے؟ یہی زندگی ہے جس کے لیے حسن و جمال کا خراج مانگ رہے تھے؟ جناب صدر، آج مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں،
خودکشی قومی نشان بنتی جا رہی ہے۔ غریب خود سوزی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب بغداد لٹا تھا، جب دمشق ویران ہوا تھا، جب فلسطین، عراق، بوسنیا میں لاشوں کے انبار سجے تھے، تو اس وقت بھی مائیں اپنے جگر پاروں کو بیچ کر زندگی کی خیرات مانگ رہی تھی۔ جنگ عظیم اول اور دوم کو دیکھیے تو انسانیت اپنے قبریں کھودتے نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی کے بقول، جب انسان روٹی کے ایک لقمے کو ترس رہا ہو تو وہ حسن و جمال کو دیکھے یا روٹی کو؟ معلوم نہیں گزشتہ ادوار سے اب تک ذلت و خواری کے مظاہر میں کس کس نے اپنے آنسوؤں کو ساحر کی زبان دی ہوگی۔ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ بڑھنے لگے، چوپال کی رونق بڑھنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہ خانوں میں، افلاس زدہ انسانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے۔ جناب والا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو آئیے ہم زندگی کا سراغ لگائیں، وہ زندگی جو اصحاب ثروت اور اصحاب اقتدار کے کاخ و ایوان کی زینت بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے مقدر میں تو سسکنا ہی ہے۔ عصر حاضر نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ خودکش حملے، مساجد، مقابر، مقدس درسگاہوں کا لٹتا ہوا تقدس، غربت و افلاس کا آخری نقطہ عروج۔ اب تک موت سستی تھی لیکن زہر بھی نایاب ہو گیا، تو جینا روز محشر سے کم دردناک نہ ہوگا۔ ان سے پوچھو جو مر مر کے جیتے ہیں، اس تمنا میں کہ شاید کل ہی روز محشر برپا ہو جائے۔ صدر محترم، ہمارے بہت سے دانشور تو عصر حاضر کو انسانیت کی معراج قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ کیسی معراج ہے کہ چاروں طرف سسکیاں ہیں، آئے ہیں، نالہ و فریاد ہے، غربت و افلاس کے پھنکارتے ہوئے افرید ہیں، بدحالی، بیکاری، قتل و غارت اور استبدادی طاقتوں کا ہماری مقدس سرحدوں پر دستک کا خوف ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو مرگ ناگہانی دینے کے بہانے جنت کے ٹکڑے فروخت کرنے شروع کر دیے۔ اغوا برائے تاوان سے خوف زدہ والدین نے بچوں کو گھروں کے قید خانوں میں بند کر دیا ہے۔ جناب والا، میں ایسے دور پر آشوب میں خدا کی رحمت کے سہارے پھر سے زندگی کے خواب بنتا ہوں۔ کاش کوئی تو انسانیت کی سرفرازی کا پرچم اٹھا کے چلے، کاش کوئی تو فلک بوس محلات سے نیچے اترے، کوئی تو غربت بانٹتے ہوئے فٹ پاتھوں اور نانے جمی کے ایک ٹکڑے کے لیے انسانوں کی جھگیوں کی طرف خلوص و محبت کی نظر سے دیکھے۔ اصحاب سیاست میں کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں معیشت کی ترقی کی محض خوشخبری ہی سنائے، بلکہ غریبوں کے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ جناب والا، خدا گواہ ہے کہ اگر صاحبان اقتدار ایک دفعہ بھی اپنے ہاتھوں سے پھیلائی ہوئی مفلسی و بدحالی کو دیکھ کر شرمندگی سے دوچار ہو گئے تو پھر لوگ زندگی کے لیے نہیں ترسیں گے، بلکہ زندگی کی خوشحالیاں ان کی قدموں کی بلائیں لیں گی۔ پھر ایک سنہرے مستقبل کا روشن طلوع ہوگا، ایک نئی زندگی جگمگا اٹیں بکھیرے گی، اور زندگی کا حسن عارضی یا لمحاتی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے دوام کے سرچشمے پھوٹیں گے۔ پھر یہی زندگی ہوگی جو حسن جمال سے عبارت ہوگی، اور عشق و محبت کی رعنائیاں میرے وطن کے ذرے ذرے کو خورشید بدامہ کر دیں گی۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کسرے مرمر کی بلندی سے نظر کیا آئے گا، کسرے مرمر کی بلندی سے نظر کیا آئے گا، خلق سے ملنا ہے تو پھر نیچے اترنا ہوگا، پھر ابھر آئیں یہاں تعمیر کی رعنائیاں، ان خوابوں میں کچھ ایسا رنگ بھرنا چاہیے